نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما. محترم حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف اور توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، عظمت، حمد و ثنا، تحمید، تحلیل، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے اور ہمارے اوپر واجب اور ضروری ہے. جس نے اس دنیا فانی کے اندر ہمیں پیدا کیا، ہماری ضروریات کی چیزیں مہیا کی اور ہم راہ راست سے بھٹک نہ جائیں، اس لیے انبیاء کرام کا سلسلہ نازل کیا، کتابوں کا سلسلہ نازل کیا اور راہ راست پر چلانے کے لیے ہر ایک طرح کے اقدامات جو بنو نوع انسانیت کے لیے ضروری تھے وہ کیے. بعد درود و سلام نازل ہوا انبیاء کرام کے سلسلے، بالخصوص نبی آخر الزمان خاتم النبیین سید المرسلین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پروردگار قیامت کے دن ہمیں آپ کے جھنڈے کے نیچے جمع فرمائے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین. حضرات، آج کے خطبہ جمعہ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کا انتخاب کیا ہے. ترمذی کی روایت ہے اور حسن درجے کی روایت ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ لا تزول قدم عبد حتی یسأل. بنو آدم کے قدم قیامت کے دن میدان محشر سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک اس سے سوال کیا جائے. کچھ سوالات پوچھے جائیں گے اور ہر نوع انسان، آدم سے لے کر کے آخری شخص جو اس روئے زمین پر پیدا ہوگا، ان تمام لوگوں کو ان سوالوں کا جواب دینا ہے. اور دراصل انہی سوالوں کی تیاری کرنے کے لیے پروردگار نے ہمیں 60 سال، 70 سال، 80 سال، 50 سال، 40 سال کی زندگی دی ہے. قیامت کے دن خائب و خاسر ہو کر کے بندے کھڑے ہو جائیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی، عطا کی ہوئی زندگی کی عظیم نعمت میں ان سوالوں کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں اور ان سوالوں کا جواب ہر پل اور ہر لمحہ سوچتے رہیں. کیونکہ ایک انسان کی زندگی اتنی نازک ہے کہ روئے زمین سے اس کا رابطہ کب ختم ہو جائے گا، اس کی سانسوں کا اس کے جسم سے رابطہ کب ختم ہو جائے گا، اسے کب اللہ رب العالمین کا بلاوا آ جائے گا، ہم میں سے کسی بندے کو پتہ نہیں ہے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا. یہ غیبیات کے ان معاملات میں سے ہے جس کا علم اللہ رب العالمین نے کبھی کسی کو دی نہیں.
لہٰذا ہم میں سے ہر آدمی کو ہر لمحے یہ تیار رہنا چاہیے کہ اگر ہماری زندگی کی ڈور سمیٹ دی گئی، ہماری سانسوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا، دنیا سے ہمارے رابطے ختم کر دیے گئے، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے بعد کل ان 5 سوالوں کا جواب ہمیں ہر صورت اور ہر حالت میں دینا ہے۔ کیونکہ جس وقت ہماری سانسوں کا ڈور ٹوٹا، ہماری زندگی کا رابطہ ختم ہوا، وہ ہمارے لیے سوچنے، سمجھنے، کرنے اور احساس کرنے اور کفارہ ادا کرنے اور کفایات کرنے کے لیے آخری لمحہ ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی میں جتنے لمحات ملیں گے، اس زندگی کا وہ آخری لمحہ ہوگا جب ہماری سانسیں روک دی جائیں گی، اور اس کے بعد سیدھے جا کر کے ان سوالوں سے ہمیں اور آپ کو اور بنی نوع انسان کے ہر ایک فرد کو جوجھنا ہے۔ لیکن ایسے نہیں جوجھنا ہے، ایسے ہی حالات نہیں ہوں گے۔ ان سوالوں سے اس وقت جوجھنا ہوگا جب حالات انتہائی نازک ترین ہوں گے۔ میں ان سوالوں کی طرف آؤں اس سے پہلے کچھ پس منظر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ کن حالات میں ان 5 سوالوں کا جواب بنے نوع انسان کو دینا ہے، ہمیں دینا ہے، آپ کو دینا ہے، ہر شخص کو دینا ہے۔ جس دن ہمیں اس دنیا سے گئے، قبر کے عذاب اور ثواب سے گزر کر کے میدان محشر میں جانے کے لیے جو نقشہ کھینچا ہے، حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری روایتیں آپ کے سامنے رکھوں، ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا، مختصر سے میں خلاصے کے طور پر بیان کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آگ نکلے گی، اس سے پہلے سور ہوگا، تمام لوگ قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے، جو زندہ ہوں گے وہ دوڑ پڑیں گے، جو قبروں میں ہوں گے وہ قبروں سے نکل کر کے دوڑ پڑیں گے، یہاں تک کہ قرآن کریم میں خود اللہ رب العالمین نے اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ اس وقت دودھ پلاتی ہوئی عورت اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی، اس کی فکر تک اس سے ختم ہو جائے گی۔ ہم اور آپ دنیا میں جانتے ہیں کہ ماں وہ طاقت ہے کہ اپنی اولاد کے لیے دنیا کے ہر ایک نظام سے لڑنے کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر اس کی اولاد کے مفادات اس کے سامنے آ جائے تو دنیا کا ہر ایک پہاڑ اس کے راستے میں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، دنیا کے ہر ایک سمندر کی گہرائی کچھ بھی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن قیامت کے دن صرف سور پھونکے جانے کا منظر اتنا خطرناک ہوگا کہ ایک ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی، وہ اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو چھوڑ دے گی اور اسے احساس تک نہیں ہوگا کہ میں نے اپنے بچے کو چھوڑ دیا۔ حالات سور پھونکنے کے بعد اتنے خطرناک ہوں گے کہ ایک حاملہ عورت جس کے پیٹ میں حمل ہے، پریشانی اور تکلیف کی وجہ سے اس کا حمل ضائع ہو جائے گا۔ قرآن کریم نے کہا کہ تم لوگ سکارا، لوگوں کو نشے کے حالت میں دیکھو گے، ایسا لگے گا جیسے لوگ نشے کی حالت میں ہے، حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، ڈر اور خوف سے مدہوش ہو چکے ہوں گے۔ ایسے حالات میں آگ دوڑاتے ہوئے لوگوں کو میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ خاندان بکھر چکے ہوں گے، رشتہ داریاں بکھر چکی ہوں گی، خونی تعلقات بکھر چکے ہوں گے، سب کچھ تہس نہس ہو چکا ہوگا۔ تمام لوگوں کو آگ دوڑا کے میدان محشر میں لے جا کر کے اکٹھا کرے گی۔ جب تمام لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین عدل کی کرسی پر آ کر کے بیٹھ جائے گا اور سورج سوا نیزے پر آ کر کے کھڑا ہو جائے گا۔ لوگ اپنے گناہوں اور اپنے بدعمالیوں کے نتیجے میں یا اس کی بنسبت اپنے پسینوں میں ڈوب چکے ہوں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی پاؤں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک، کوئی ناک تک، کوئی سر تک۔ اللہ رب العالمین کے جلال کا عالم یہ ہوگا کہ پیغمبر تک اپنے امتوں کے لیے سوال جواب جلدی کرنے کی، دعا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین کی ہیبت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ آدم جس کو اس نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا، جس آدم کے اندر اس نے اپنی روح پھونکی تھی، جس آدم کو روح انسان زمین کی خلافت بخشی تھی، وہ آدم، اس کی ہیبت، اس کے جلال اور اس کی جبروت، اس کی قہاریت، اس کی جباریت اور اس کے ڈر اور خوف سے یہ جا کر کے التجا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا کہ اللہ رب العالمین، لوگ بہت پریشان ہیں، سوال جواب جلدی ہو جائے۔
اللہ رب العالمین، لوگ مصیبت میں، اضطراب میں، انتظار میں پریشان ہیں، سورج سوا نیزے پر کھڑا ہے، پسینے میں لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، مر رہے ہیں، پروردگار ان کا حساب کتاب لے لے۔ وہ ابراہیم جس پیغمبر کو پروردگار نے خود خلیل اللہ کہا ہے، جس نے روئے زمین پر کبھی بھی اللہ رب العالمین کے کسی حکم کو، چاہے وہ صراحتاً ہو اور چاہے خواب میں ہو، کبھی اس نے ٹالا تک نہیں۔ جو ابراہیم دنیا میں اللہ رب العالمین سے کئی معاملات میں اڑ جایا کرتا تھا، وہ ابراہیم ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ وہ نوح جو دنیا میں اپنے بیٹے کے لیے اللہ رب العالمین کے منع کرنے کے باوجود بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکتا تھا کہ پروردگار میرے بیٹے کو ہدایت دے اور بچا لے، وہ نوح بھی کھڑا کر دے گا ہاتھ کہ پروردگار میرے اندر ہمت نہیں ہے، آپ لوگ جو کریں، میں اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے ہاتھ تک نہیں جوڑ سکتا ہوں کہ پروردگار حساب کتاب جلدی لے۔ ایسی جبروت، ایسی قہاریت اور اللہ رب العالمین کا جلال اتنا زیادہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو طور کے پہاڑ پر اڑ گئے اللہ رب العالمین سے، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، وہ موسیٰ جو ملک الموت کو چاٹا مار سکتے ہیں، وہ موسیٰ جو اللہ رب العالمین کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ پروردگار تو پرندوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کی قدرت اور جلال کا یہ عالم ہوگا، اس کے غضب کا یہ عالم ہوگا، اس کی قہاریت کا عالم ہوگا، جباریت کا یہ عالم ہوگا، اس کے پکڑ کا یہ عالم ہوگا، اور اس سے ڈر اور خوف کا یہ عالم ہوگا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام جو روئے زمین پر اڑ جاتے تھے کہ پروردگار تو نے مجھے بات کی ہے، تو نے مجھ سے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو موسیٰ علیہ السلام ملک الموت کو چاٹا مار سکتے تھے، جو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین سے دنیا میں مطالبہ کر سکتے تھے کہ پروردگار تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں، وہ ہاتھ کھڑے کر دیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جنہیں اللہ رب العالمین نے بلا باپ کے پیدا کیا، اتنا اعجاز دیا، دنیا میں ان کی جگہ دوسرے کو سولی دلوا کر کے انہیں آسمان پہ اٹھایا، زندہ رکھا، اتنے جلیل القدر پیغمبر بھی اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے التجا کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر اتنی طاقت اور قوت رکھیں گے، ڈرتے ڈرتے اللہ رب العالمین کے پاس جا کر کے مطالبہ کریں گے۔ ان سوالوں کا جواب ایسے حالات میں دینا ہے، ان سوالوں کا جواب ایسے حالات میں دینا ہے جب اللہ رب العالمین زبانوں پر مہر لگا دے گا، زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، زبانیں گنگ کر دی جائیں گی، بالکل زبانوں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ ایسے حالات میں ان سوالوں کا جواب دینا ہے جب اعضاء ہمارے خلاف ہو کر کے گواہی دینے لگیں گے، پیر بولنے لگے گا، ہاتھ بولنے لگیں گے، آنکھیں بولنے لگیں گی، قدم بولنے لگیں گے، آنکھیں بولنے لگے گی، کان بولنے لگیں گے، ناک بولنے لگیں گے، تمام اعضاء کے اندر زبان عطا کر دی جائے گی اور ہماری زبانوں پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ ایسے حالات ہوں گے جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ سے کہا تھا کہ میری پیاری بیٹی، اگر دنیا میں مجھ سے کچھ مانگنا چاہتی ہو تو مانگ لو، قیامت کے دن میں تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتا۔ وہ فاطمہ جس کو گھر کے دروازے پر گھستے ہوئے پیغمبر دیکھتے تھے تو اپنی مسند چھوڑ کر کے دوڑ جاتے تھے، جس فاطمہ کے لیے آپ نے کہا تھا کہ فاطمہ میرے کلیجے کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ ایک چوک ہوئی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں لا کر کے تمام صحابہ کو کھڑا کر دیا تھا کہ میری بیٹی کو یہ احساس کیسے ہوا، میری بیٹی کو تکلیف کیسے ہوئی۔ اس بیٹی سے کہہ رہا ہے پیغمبر کہ دنیا میں مانگنا ہے مانگ لو، میں قیامت کے ان ایام میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ اپنی وہ پھوپھی صفیہ جس کو پکڑ کر کے میدان احد میں رکھ رکھا ہے اور وہ چیخ رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں کہ میرے پیارے بھتیجے، میں اپنی بھائی کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں، آخری دیدار کرنا چاہتی ہوں حمزہ کا، آپ مجھے جانے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ کہتے ہیں میری پھوپھی، میرے چچا کے ساتھ دشمنوں نے بہت برا کیا ہے، ان کی لاش کا مسئلہ کر دیا ہے، لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، آپ جائیں گی،
اپنے بھائی کو دیکھ کر کے برداشت نہیں کر سکیں گے، آپ تکلیف میں مبتلا ہوں گے، اور میں آپ کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکوں گا، میں آپ کی تکلیف کو دیکھ نہیں سکوں گا، اس لیے پھوپھی صفیہ میں آپ کو جانے نہیں دے رہا ہوں۔ اس پھوپھی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے میری پھوپھی، اگر دنیا میں کچھ مانگنا ہے مانگ لو، میرے ہاتھ اور اختیار میں ہوگا، میں تمہیں دے دوں گا، لیکن قیامت کے دن میں تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں۔ یہ پس منظر ہم اور آپ ہر شخص اپنے ذہن و دماغ میں بیٹھا لے، قیامت کے دن ہمیں ان 5 سوالوں سے انہی پس منظر میں گزرنا ہے۔ نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے ابرو کے ایک شکن کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے، جس کے اجواز نے اس سے کسی معاملے میں تھوڑا سا اختلاف کر لیا، رہتی دنیا تک اسے آیتوں کے سہارے محفوظ کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک خواہش کو اللہ رب العالمین نے عملی جامہ دیا۔ وہ پیغمبر اپنی ایک لوتی بیٹی، جس کے لیے کتنی محبتیں تھیں آپ کے دل میں، اسے خبردار کر گیا ہے اور پوری امت کو بتا گیا ہے کہ ان سوالوں سے جوجھنا آسان نہیں ہے۔ اگر دنیا میں اس کے لیے تیاری کر کے مضبوطی سے کھڑے نہیں ہو گئے تو قیامت کے دن ان سوالوں سے کسی صورت میں ہم جوجھ نہیں سکتے۔ ان پس منظر کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوالات حدیث میں بتائے ہیں ان میں سے ایک ایک پر غور کیجئے۔ غور ان معنوں میں کیجئے کہ خدا نہ خواستہ کل ہماری آنکھیں بند ہو جائیں اور پرسوں ہمیں ان سوالوں کا جواب دینا پڑ جائے تو ہم ان کا کیا جواب دیں گے، اور کیا اس جواب سے اللہ رب العالمین کو مطمئن کر کے اللہ رب العالمین کے غضب سے بچ سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے غصے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اگر ان سوالوں کا جواب ہمیں پرسوں دینا پڑا تو کیا ان سوالوں کا جواب ہم پرسوں دے کر کے اللہ رب العالمین کو راضی کر سکتے ہیں، اس کے غضب اور غصے سے ڈر سکتے ہیں، بچ سکتے ہیں، اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عمرہ فیما افناہ۔ سوال نمبر 1، جب تمام بنو آدم میدان محشر میں اکٹھا ہو جائیں گے اور کھڑے ہو جائیں گے، سب کے قدم اپنی جگہوں پر جم جائیں گے، سورج سوا نیزے پر ہوگا، تمام پیغمبر اللہ رب العالمین کے خوف اور غضب سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے، تمام انسانیت پریشان حال ہوگی، تمام رشتے بھول جائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی کپڑا پہن کر کے نہیں ہوگا، سب لوگ ننگے ہوں گے۔ کہا اللہ کے رسول کیا ہم عورتیں شرم سے مر نہیں جائیں گی؟ کہا حالات اتنے خراب ہوں گے کسی کو احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم ننگے ہیں یا دوسرا کوئی ننگا ہے، کسی کو نفسی نفسی کا عالم ہوگا، دوسری کی طرف دیکھنے کی جرات اور ہمت تک نہیں ہوگی۔ ایسے حالات میں پہلا سوال پیغمبر کی طرف سے اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے گا ان عمرہ فیما افناہ، جو ہم نے تمہیں عمر دیا تھا اس کو کہاں فنا کیا؟ جس دن سے بلوغت آئی ہمارے حساب کتاب کا رجسٹر بن گیا، جو کچھ نیکی اور برائی کرتے ہیں، جو کچھ اچھائی اور خرابی کرتے ہیں، 2 فرشتے ہمارے کاندھوں پر بیٹھ کر کے اس کا رجسٹر بنا رہے ہیں۔ یہ رجسٹر قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا، ہم میں سے ہر شخص اللہ رب العالمین کے سامنے ہوگا، اللہ رب العالمین سامنے بیٹھ کر کے سوال کرے گا، رجسٹر ادھر کھلا ہوگا اور ہماری زبانوں پر اور آپ کی زبانوں پر، پورے روئے انسانیت کے زبانوں پر تالے لگے ہوں گے، جھوٹ نہیں بول سکتا، کوئی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہو سکتا، کوئی اس کی بات کی تائید نہیں کر سکتا، کوئی اس کی رشتہ داری نہیں نبھا سکتا۔ پہلا سوال آئے گا ان عمرہ فیما افناہ، عمر جو ہم نے دی تھی اس کو فنا کہاں کیا؟ 60 سال، 40 سال، 30 سال، 20 سال، 50 سال، 40 سال، 10 سال، 15 سال، جو عمر کی نعمت تمہیں ملی تھی وہ کہاں فنا کی؟ صبح اٹھے اور شام کو سونے سے پہلے، کیونکہ سونے کے بعد انسان معفو عنہ ہو جاتا ہے، اس کی کسی کام کا کوئی حساب نہیں ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی میں ایسے 60 سالوں میں، 70 سالوں میں، 20 سالوں میں، 30 سالوں میں ایسے کئی 12، 13، 14 گھنٹے آئے ہوں گے، ہر ایک گھنٹے کا مکمل حساب۔ ان عمرہ فیما افناہ،
ہر ایک گھنٹے کا مکمل حساب، ہر ایک منٹ کا مکمل حساب دیجئے آپ نے کیا کیا۔ یہ زندگی اور یہ عمر جو تھی، یہ عمر فنا کہاں ہوئی، یہ ختم کیسے ہوئی؟ ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ گزرتا اور فنا ہو جاتا ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں اور شام کے سونے سے پہلے 12 گھنٹے اپنی عمر کے فنا کر دیتے ہیں۔ ان فنا ہونے والے 12 گھنٹوں کا حساب دینا ہے۔ ان 12 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے اللہ رب العالمین کے لیے لگائے، ان 12 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے شیطان کے کاموں میں لگائے، ان 12 گھنٹوں میں سے کتنے گھنٹے ہم نے اللہ رب العالمین کی معصیت میں خرچ کیا، ان 12 گھنٹوں میں سے کتنی گھنٹے ہم نے اللہ رب العالمین کی اطاعت میں خرچ کیا۔ ایک ایک پل کا حساب دینا ہے، اور حساب ایسے دینا ہے کہ اللہ رب العالمین کے قہاریت، جباریت اور جبرویت کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے، اور ایسے حالات میں دینا ہے جب پیغمبر اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ پروردگار سے یہ گزارش کر سکے کہ پروردگار امت کا حساب کتاب جلدی لے سکے۔ ایسے حالات میں ہم میں سے ہر آدمی کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہماری زندگی کے ایک لمحہ کہاں گزرا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے انسانوں اور جناتوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، جو کوئی اقدام کرتے ہیں، وہ سارا کچھ عبادت ہو سکتا ہے اگر ہماری نیت درست ہو، اگر ہم اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کریں۔ روزی کمائیں ایمانداری سے عبادت ہے، اپنے آل و اولاد کو ایمانداری سے کھلائیں عبادت ہے، جاگے عبادت ہے، سوئے عبادت ہے، چلے عبادت ہے، پھرے عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے، نیت اور دل کا ارادہ درست ہو جائے۔ اب ہم میں سے ہر آدمی یہ غور کرے اور سوچے، پرسوں اگر اسے یہ جواب دینا پڑا اللہ رب العالمین کی طرف سے ان عمرہ فیما افناہ، کہ ہم نے جو تمہیں عمر دی تھی اس عمر کو کہاں خرچ کیا، اس کے ایک ایک لمحے کا حساب دو۔ کتنے لمحے فرما برداری میں گزرے، کتنے لمحے نافرمانی میں گزرے، کتنے لمحوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے اطاعت کے ساتھ کھڑے رہے، اور کتنے لمحوں میں اللہ رب العالمین اور اس کے پیغمبر کے اصولوں کو پہلوں ترے کچل ڈالا اور رونت ڈالا۔ کتنے لمحے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے میں لگایا، اور کتنے لمحے اللہ رب العالمین کے غضب کو دعوت دینے میں خرچ کیا۔ یہ سوالات ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ بتائیے کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اور آپ کو رات کی تنہائی میں یہ سوالوں کو آج ہی جوجھ لینا بہتر ہے۔ قیامت کے اس پس منظر میں جوجھنے سے بہت بہتر ہے کہ ان سوالوں سے آج ہی جوجھ لیں، اور یہ جان لیں کہ ہم مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن پر ایمان لانے والے ہیں، حدیث پر ایمان لانے والے ہیں، رسول پر ایمان لانے والے ہیں، اللہ پر ایمان لانے والے ہیں، قیامت کے دن پر ایمان لانے والے ہیں، اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے اور اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ سب سے پہلا سوال ہے ان عمرہ فیما افنیٰ، بتاؤ 60 سال 70 سالوں میں ہزاروں بار 12 گھنٹے آئے، 14 گھنٹہ آئے، 18 گھنٹہ آیا جب جاگ رہے تھے، جن کا حساب دینا ہے، جن کی رجسٹر ہے، جن کی کاپی بن چکی ہے، جو محفوظ ہے پل پل، جس کا مکمل ریکارڈ موجود ہے، ریکارڈ میں ایک بھی چیز چھوٹی ہوئی نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اس سوال کا جواب کیا دیں گے ہم؟ یہ ہمیں اور آپ کو اور امت کے ہر فرد کو سوچنا ہے، اور اگر اسی سوال کو سوچ کر کے جواب تیار کر لیں اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے آپ کو درست کر لیں تو امت خدا کی قسم پھر انہی عروج کے راستے پر کھڑے ہو جائے گی جس عروج کے راستے پہ ایک زمانے میں کھڑی تھی۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دوڑا دیے بحر ظلمات میں گھوڑے ہم نے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ ہم اسی مقام اور درجے پر جا کر کے کھڑے ہو جائیں گے جس مقام اور درجے پر ہمارے اسلاف اور صحابہ کرام کھڑے تھے۔ اگر اسی سوال کا جواب ہم ڈھونڈ لیں اور اسی سوال کے جواب کے لیے ہم مکمل طریقے سے تیاری کر لیں
کہ ہمیں زندگی کے ہر ایک لمحے کا پروردگار کو حساب دینا ہے، تو ہم میں سے کوئی بھی آدمی جس کے اندر ذرہ برابر بھی ایمان کامل اور پختہ ہوگا اور اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف اور ڈر ہوگا، وہ ایک بار قدم برائی کی طرف اٹھانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا۔ اس کا ضمیر کانپ جائے گا، اس کا دل کانپ جائے گا، اس کا وجود ہل جائے گا اور اس کے پیر وہیں جم جائیں گے، اگر اسے یہ یقین ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی تمام قہاریت اور جباریت کے سامنے کھڑے ہو کر کے بتانا ہے کہ اے بندے خدا، گھر سے نکلتے وقت فلاں دن، فلاں تاریخ، فلاں مہینے میں جو تم نے قدم اٹھایا تھا وہ کس مقصد اور نیت سے اٹھایا تھا اور چل کر کے کہاں گئے تھے، اس کا حساب دو۔ جو تم نے ہاتھ اٹھایا تھا وہ کس مقصد سے اٹھایا تھا، تمہاری نظر جو ادھر ادھر گئی تھی وہ کس مقصد سے گئی تھی، اس کا کیا جواز ہے۔ اور جواز دینے کے لیے بالکل سچ بولنا ہے، ذرہ برابر جھوٹ کی گنجائش اور آمیزش تک نہیں ہونی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، وہ دل میں دھڑکنے والے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اس کے باوجود بھی بنو آدم کی فطرت سے آگاہ پروردگار نے علیم بذات الصدور ہونے کے باوجود بھی ایک مضبوط ترین ریکارڈ قائم کروایا ہے۔ ہر بنو آدم کے لیے ایک مضبوط ترین ریکارڈ اس کے پاس ہے جو اس کے سامنے رکھا ہوگا، اور گواہی دینے کے لیے گواہ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اعضا ہی ہوں گے۔ اگر اس نے زبان سے کچھ کہا تو پیر چلانے لگے گا، زبان سے کچھ جھوٹ بولنے کی کوشش کی تو ہاتھ چلانے لگیں گے، زبان سے کچھ جھوٹ بولنے کی کوشش کی کان چلانے لگیں گے۔ ایسے حالات میں اس سوال سے جوجھنا ہے ہم تمام لوگوں کو، لہٰذا ہم تمام لوگوں کو وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لینا چاہیے۔ اس سوال کے لیے تیار کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی کے گزرتے ہوئے لمحات کہاں گزر رہے ہیں، کیسے گزر رہے ہیں، اور اگر ہمیں ان لمحات کا حساب دینا ہے تو پروردگار کو کیسے راضی کریں گے، پروردگار کے غضب سے کیسے بچیں گے، پروردگار کے قہاریت اور جباریت سے کیسے بچیں گے، اس کے مضبوط ہاتھ سے اپنے آپ کو کیسے بچا کر کے کامیابی و کامرانی کی زندگی پا سکیں گے۔ پروردگار ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم حاضرین جمعہ، آج میں نے ان 5 یا 4 سوالوں میں سے صرف ایک سوال کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ آگے کے خطبہ جمعہ میں بقیہ سوالات بھی تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ان سوالوں کے جواب کی تیاری کرنے کی ہمیں توفیق دے، اللہ رب العالمین قیامت کے دن ہماری مدد فرما، اللہ رب العالمین جب ہم ان سوالوں کے جواب دے رہے ہوں تو ہماری مدد فرما، ہمارے ساتھ کھڑا رہا، اور اللہ رب العالمین ہمیں استقامت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین دنیا کی زندگی میں ہمیں ان سوالوں کے لیے ہمیشہ تیار رہنے اور ان سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی توفیق دے۔ پروردگار، حضرات، ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے ان سوالوں کی تیاری میں گزرنا چاہیے۔ اس سے پہلے بھی میں بارہا کہہ چکا ہوں، پھر ایک بار دہراتا ہوں اس تناظر میں۔ جمعہ کے دن امام کے ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد رجسٹر اللہ رب العالمین بند کر لیتا ہے۔ فرشتے جو اس کی ذمہ داری پر لگے ہوتے ہیں وہ فرشتے رجسٹر بند کر کے خطیب کا خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں، حالانکہ انہیں عمل نہیں کرنا ہے اور ہم انسانوں کو عمل کرنا ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ ان کے اوپر عبادت فرض نہیں اور ہمارے اوپر عبادت فرض ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ اس تناظر میں اسے چھوڑ دیجئے۔ قرآن کریم نے کہا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، کہ جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور کاروبار چھوڑ دو۔
محدثین کہتے ہیں اسی لیے کاروبار اس کے بعد حرام ہو جاتا ہے. اور یہ بات صحابہ کرام نے ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کے درمیان کاروبار کے لیے چلے گئے تھے, اسی کی تنبیہ کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. قرآن کریم میں ایک بار میں نے پہلے اور بھی ذکر کیا تھا اس بات کو, پھر دوہرا دیتا ہوں کہ قرآن کریم نے یہاں بے کہا, اسی صورت میں تھوڑا سا آگے جب قرآن اللہ رب العالمین بڑھا تو کیا کہا, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ. اور جب نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. دیکھیے قرآن کریم کے اسلوب میں اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کے جو تجارت کر رہے ہیں وہ بے ہے, اور اللہ رب العالمین کی عبادت عطا کرنے کے بعد جا کر کے جو کر رہے ہیں وہ اللہ کا فضل ہے. وہ صرف پیسہ روپیہ ہے جو بظاہر دکھتا ہے, اس میں اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کی برکت شامل نہیں ہوتی ہے. آدمی کماتا خوب ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہوتا ہے. اللہ رب العالمین پیسے خوب دیتا ہے لیکن جو دل کا سکون ہے وہ سکون نہیں دیتا, کیونکہ وہ پیسے ہوتے ہیں, وہ فضل اللہ نہیں ہوتا ہے. اور ہم میں سے ہر آدمی جو 2 روپے 3 روپے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کو پشے پشت ڈال کر کے یہ سوچتا ہے کہ خطیب جب ختم کرنے والا ہوگا تو جا کر کے سن لیں گے, اس کا بکواس سننے کی کیا ضرورت ہے. یہ جان لیجئے کہ قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا عن عمرہ فیما افناؤ, اسی میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا. اذان ہونے کے بعد اور آپ کے مسجد کے آنے کے درمیان جو آپ کے اوقات بیتے اور گزرے, یہ اللہ رب العالمین کی غضب اور نافرمانی میں گزرے. کون سی دنیا کما رہے تھے اور کیوں کما رہے تھے, یہ سوال بھی قیامت کے دن ہمیں جوجھنا ہے اور اس کا بھی جواب دینا ہے. لہٰذا ہفتے میں صرف ایک دن جمعہ کے لیے آنا ہے اور وقت نکالنا ہے. اپنے کاروبار بند کر دیجئے. بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ نقصان ہو رہا ہے, لیکن جو کچھ آپ کو ملے گا وہ اللہ رب العالمین کا فضل ملے گا. اور جس پر پروردگار اپنا ہاتھ رکھ دے, جس میں پروردگار برکت ادا کر دے, جسے پروردگار دے دے, وہ بہت بڑا ہوتا ہے اس کی بنسبت جس میں اللہ رب العالمین کی رضا نہ شامل ہو. اگر اللہ رب العالمین کی برکت شامل ہو جائے تو ایک چھوٹی سی بکری کا گوشت اور 1.25 سیر 1 سیر کا آٹا احد کے تمام مجاہدین کھا لیتے ہیں اور پھر بچا رہ جاتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کا فضل اور برکت شامل ہو جائے تو حضرت عائشہ کے طاق میں رکھا ہوا جو مہینوں چل سکتا ہے اور ختم نہیں ہوتا ہے. اگر اللہ رب العالمین کا فضل شامل ہو جائے تو ایک پیالے کا پانی 1400 فوجیوں اور ان کے جانوروں کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ رب العالمین کا فضل شامل نہ ہو تو بڑے بڑے سلطانوں کے خزانے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں اور روئے زمین سے ان کا وجود سمیٹ دیا جاتا ہے. لہٰذا اس نقطے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے اور جمعے کے دن وقت سے پہلے ہر صورت میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے, اللہ رب العالمین کی رضا کو سوچ کر کے ضرور آئیے. یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم واستجب لکم ولذکر اللہ تعالی واولی واجل واتم واکبر.